السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضور فجر کی نماز پڑھا کر فرمانے لگے، بھائی کسی بندے نے روزہ رکھا ہے آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات کو میرا ارادہ تھا کہ روزہ رکھوں اور لیکن پھر سویرے میں نے نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، بھائی آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، اور روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی تو رکھ لیا، اور آپ کا حکم تھا کہ بتاؤ کس نے رکھا ہے تو بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد دوسرا سوال پوچھا کہ کسی نے کسی کی تیمارداری کی ہے، کسی بیمار کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے فٹافٹ عرض کی، یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چپ کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، بتاؤ بھائی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، سبحان اللہ، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات کو میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے، مجھے پتہ ہے وہ رات کو جلدی سوتا ہے پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے۔ تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا اور فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نا ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا اور فرمایا، کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑھی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمایا، عمر تو ذرا ٹھہر جا اور دیکھ، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، سارے لوگ دائیں اور بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپکے چپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کسی نے مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی ساتھ اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرنے اور سنتیں پڑھنے تک ماں سے کہنے لگا کہ بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں پکا دی، تو حضور ایک اس نے کھائی اور دوسری روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم گھر سے نکلے تو دروازے پر ایک فقیر اور مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا، رات سے بھوکا ہوں اور کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی دروازہ کھلا ہے۔ تو حضور میں نے اس مسکین کو ایک روٹی دے دی اور اس نے کھا لی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں
کہ میں نے گردن جھکا لی اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما۔ حضرت ابو بکر کی ادائیں بالکل نبی پاک کی اداؤں میں ڈھل چکی تھی، بولتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھے، چلتے بھی پیارے نبی جیسے تھے۔ عرض ہے کہ پیارے نبی کی امت کتنی بڑی امت ہے ماشاءاللہ، اور قیامت تک یہ امت باقی رہے گی، اور قیامت تک بڑے بڑے باعمل علماء بھی امتی ہوں گے اور رہیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل امتی ہیں، اور پیارے نبی کی امت میں نہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو اور ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو آج کے لیے اللہ حافظ۔